إلا الله محمد رسول الله محمد انتقال کر گیا، اولاد اللہ نے دی نہیں، میں پکا ہوا پھال ہوں، گر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے، لیکن مجھے اس آشیانے میں رہنے دے، یہ گھونسلہ میں نے تنکا تنکا کر کے بنایا ہے، مجھے رہنے دے، نہ مجھے نکال۔ کہنے لگا میرا نقشہ خراب ہوتا ہے۔ بی بی سارا دن مکان میں بیٹھی رہتی کہ میری جھونپڑی ٹوٹ نہ جائے، ظالم کی نظر میں آ گئی ہے کہیں میرا یہ آرزوؤں کا محل چکنا چور نہ ہو جائے، سارا دن ڈیوٹی کرتی۔ بادشاہ نے بھی 2-4 سپاہی کھڑے کر دیے، جب گھر سے نکلے تو بلڈوز کر دینا، مکان کو گرا دینا۔ وہ خاتون کتنی دن بندہ بیٹھ سکتا ہے؟ ایک دن سر شام گھر سے نکلی، 2-1 گھنٹے کے بعد واپس آئی تو مکان گر گیا تھا، دیوار بن گئی تھی۔ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں بس اس نے دعا کی، اس نے دعا کی تو رب کریم نے وہ شہر سارا تباہ کر دیا۔ اس بی بی نے 2 جملے کہے تو الٹ پلٹ دیا وہ سارا شہر۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو عرش کا مالک آسمان سے کہتا ہے کھول دے سارے دروازے، اس کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے، آنے دے، مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں بے چین رہتا ہوں صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، وہ گھر کے ایک کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے، کوئی دم مل جائے، کوئی تعویذ ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ بچت ہو جائے، کوئی ایسی پھونک لگ جائے کہ آرام آ جائے، تو میں کہتا ہوں بھائی اگر بڑے دم کرانے سے بھی فرق نہیں پڑا، اگر بڑے تعویذ لینے سے بھی چیخیں بند نہیں ہوئی تو ذرا ٹٹول کے دیکھ لو، کہیں کسی یتیم کی آہیں ہی نہ دفن ہو وہاں، کہیں کسی غریب کا گوشت تو نہیں دبا لیا، کہیں کسی کو لوٹ کے تو دیوار نہیں بنا لی، کہیں کسی کا مکان پہ قبضہ کر کے تو نہیں بنایا۔ اگر لوٹ اور حرام کا مال ہو تو پھر چیخیں بند نہیں ہوتی، پھر سکون سے سویا نہیں جاتا، پھر وہاں آرام کی نیند نہیں آتی۔ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں بی بی آئی اور آ کر کے اس نے جب دیکھا میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، محل ٹوٹ گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، تو وہ خاتون آتی ہے اور میرے بھائی دعا کی تو اس نے انداز ہی بدل کے رکھ دیے۔ مکان سے نکلی تو مکان ٹوٹ گیا، اور فرماتے ہیں واپس آئی تو ہاتھ پھیلا کے پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، بتا تو کہاں گیا تھا؟ تو بھی موجود نہیں تھا، میں تو نہیں تھی، پر تو کہاں تھا؟ بس رب کریم نے حضرت جبریل کو حکم دیا، فرمایا یہ بستی الٹ دو، ساری تباہ کر دو، یہ لوگ نہیں رہنے چاہیے، جو ظلم تو سہتے ہیں بغاوت نہیں کرتے، نہیں رہنے چاہیے۔ بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے، وہ بہو سے ہی کیوں نہ کریں، وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں، شاید میزان نہیں لگے گا۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے عنان حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے، پڑھائیے۔ بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، اسباق مکمل ہو گئے، دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے، استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا، کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا۔ اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا ہے استاد۔ تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے، خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی حیثیت میں رہے معاذاللہ۔ جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی، جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتی ہیں۔ کہا ابا جی بڑا مارا ہے، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر آتا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے،
بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ، پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کب میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں، اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے، آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہا صاحب کس لیے، مجھے بھی سمجھائے۔ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا؟ کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، تمہیں بات ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی؟ کہا استاد جی روز رات کو یاد آتی، روز خیال آتا تھا۔ استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، وہ با اختیار ہوں گے للہ الواحد القہار، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلہ، دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو۔ جس دن حضور جانے لگے تھے نا مکے سے مدینے، حالات بڑے خراب تھے، کافر سارے مشترکہ پلان کیے ہوئے تھے، چاروں طرف سے گھیرا تنگ تھا، تو نبی پاک کو حکم ہو گیا کہ کچھ دنوں میں آپ نے مکہ چھوڑنا ہے۔ حالات بالکل اسلام کے مخالف تھے، ان مواقع پر بھی حضور علیہ السلام کی امید دیکھیے، نبی پاک مکہ چھوڑ رہے، اللہ کے رسول تشریف لائے، عثمان بن طلحہ ایک شخص تھے، ان کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی، وہ چابی کے ساتھ کعبہ کھول کے اندر لے جاتے تھے، اور جس کو زیارت کرانی ہوتی اندر زیارت کراتے، یا اندر کسی نے نماز پڑھنی ہوتی تو پڑھتے۔ حضور کو چونکہ جانا تھا، حکم ہو چکا تھا، تو میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ذرا دروازہ کھول دے، میں کعبے کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں، وقت ہے نا جانے کا، تو میں ذرا اندر سے دیدار کر لوں۔ عثمان کہنے لگا ساری دنیا کو دے سکتا ہوں، آپ کو نہیں دوں گا، مسلمان نہیں تھے، آپ کو نہیں دینا، باقی کل دنیا کو مل جائے گی۔ میرے رسول پاک نے وہاں کھڑے ہو کے جملہ کہا، سارا مکہ مخالف ہے، ابھی مکہ شہر کے اندر کوئی ایسی پوزیشن نہیں کہ مکہ فتح ہو سکے، کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن نبی پاک کی امید دیکھیں، حضور فرمانے لگے تو نے کیا کہا، مجھے نہیں دے گا؟ فرمایا عثمان میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ یہ چابی میں تجھ سے لوں گا، تو مجھے دے گا، اور پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا۔ عثمان کہتے ہیں زیادہ وقت نہیں گزرا، صرف 10 سال گزرے، وہ رسول جو ایک ابو بکر صدیق کو لے کے مکے سے گئے تھے، وہ 10,000 کا لشکر لے کے دوبارہ مکے آ گئے، 10,000 کا لشکر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، 10,000 کا لشکر لے کے نبی پاک آئے، حضور نے طواف کعبہ کیا اور فرمایا، اور دیکھیں میرے محبوب علیہ السلام کا بھروسہ اور حضور کا غیب جو اللہ نے حضور کو دیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو زندہ بھی رہے گا، چابی بھی تیرے پاس رہے گی، اور میں تجھ سے لے بھی لوں گا۔ 10 سال کے بعد میرے نبی پاک نے فرمایا اینا عثمان بن طلحہ، پتہ تو کرو وہ کدھر ہے؟ عثمان بن طلحہ کامتے ہوئے چابی لے کے آئے۔ حضور نے فرمایا عثمان وہ دن، وہ وقت، وہ زمانہ یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ فرمایا تمہارے عقیدے کچے اور کمزور ہیں، تم کہتے ہو پتہ نہیں کل کیا بنے گا، میں رب کا ماننے والا ہوں، اور میرا رب کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
تو میری ذات پہ بھروسہ کر، میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا، تیری آخرت بھی بہتر بنا دوں گا۔ نبی کریم سید عالم نے فرمایا لا چابی۔ عثمان کامتے ہاتھوں سے چابی لائے، دروازہ کھولا، حضور نے بت توڑے کعبے، سارا کچھ گرایا۔ قربان جاؤں، جو شخص اس طرح کا رویہ اختیار کرے اس کے ساتھ اخلاق کرنا کو بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ جو آدمی کمزوری کے دنوں میں لتاڑے، وہ اگر عروج کے دنوں میں عزت بھی کرنے لگ جائے تو بندے کہتے ہیں مجھے پتا ہے تو اس وقت کیا کہتا تھا، آج عروج کے دن ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام واپس آیا تو فرمایا عثمان کو بلاؤ تو صحیح کدھر ہے؟ پھر کامتا ہوا آیا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ چابی تیری خاندانی وراثت تھی، میں نے تجھ سے لے لی تھی، اب میں تجھے واپس دے رہا ہوں، قیامت تک تیری نسل سے بھی کوئی نہیں لے سکتا۔ عثمان کو حضور نے چابی دی تو عثمان پھر کانپنے لگے، تو کسی پاس کھڑے شخص نے پوچھا پہلے تو ڈر کے کانپ رہا تھا، اب کیوں کانپ رہا ہے؟ کہنے لگا پہلے میں ان کا روب دیکھ کے کانپ رہا تھا، اب ان کے اخلاق کی بلندی دیکھ کے کانپ رہا ہوں۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔